معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسی ہستی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ارشاد میر صاحب نے انڈیا سے سوال کیا اور کہا کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی فیملی پر رحم فرمائے، آمین۔ اور کہا کہ آپ میرے پسندیدہ عالم ہیں، میں آپ کے بہت سارے لیکچرز دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، داعی ہوں۔ پھر سوال جاری رکھا اور کہا کہ آج کل ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ اس کی ساری ڈبنگ شدہ بات موجود ہیں۔ مسلمانوں کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو مت دیکھو، یہ اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے اور یہ سیریل ڈرامہ طیب اردغان اور عمران خان کے تعاون سے بنایا گیا ہے، اور دیوبند والوں نے بھی اس ڈرامے کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان کے مختلف دلائل ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس ڈرامے کے متعلق لاکھوں میسیجز آتے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنا حلال ہے یا حرام، یعنی جائز ہے یا ناجائز۔ سامعین سے ایک التماس اور بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں 5 رائے قائم کی ہیں۔ نمبر 1 کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ہو یا دی میسج مووی ہو یا عمر سیریز ہو، ان سب کا ایک ہی حکم ہوگا۔ دوسرا، جو لوگ گندی فلمیں یا بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ نمبر 3 کہ جو لوگ انگلش فلمیں نہیں دیکھتے اور انڈین فلمیں بھی نہیں دیکھتے، تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ ڈرامہ سیریل دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ چوتھی بات یہ فرمائی کہ موجودہ دور کے علماء کی کیا رائے ہے، اور پانچویں بات یہ بتائی کہ میں بھی اسلامی اصول کے مطابق مووی بناؤں گا جس میں کسی کا اختلاف نہ ہوگا۔ اب ان پانچوں ٹاپکس کی ایک ایک کر کے تفصیل سنیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ میرے اس جواب کے ٹائم کی کوئی لمٹ نہ ہوگی۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں میڈیا سے خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ جتنے بھی فلمیں یا ڈرامے بنتے ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ کے ہوں، چاہے وہ بالی ووڈ کے ہوں، یہ سب کے سب حلال کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ کچھ تو مکمل حرام ہوتے ہیں اور کچھ کسی اور وجہ سے تھوڑے حرام ہوتے ہیں۔ کچھ کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور کچھ کا دیکھنا گناہ صغیرہ۔ اگر ارطغرل ڈرامے کی بات کی جائے تو میں نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا، مگر میں نے اس کی رپورٹس پڑھی ہیں اور بہت سارے آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈرامہ دنیا کا سب سے بہترین ڈرامہ ہے۔ یہ صرف یوٹیوب پہ پاپولر نہیں بلکہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے 175 ایپیسوڈز ہیں اور ہر ایپیسوڈ تقریباً 2.25 گھنٹے کا ہے، اور 100 کے قریب زبانوں میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی ہے۔ اور جو رپورٹس اور آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں، اس کے حساب سے یہ ڈرامہ مکمل حرام نہیں۔ ہاں، اس ڈرامے میں خوبصورت عورتیں شامل کی گئی ہیں ڈرامے کو مزیدار بنانے کے لیے، اور وہ بے پردہ ہیں۔ اس لیے ارطغرل غازی 100% حلال تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ ہے جادو بھرا میوزک، جو کہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ ہاں، یہ انڈین فلموں اور انگلش فلموں کی طرح مفروضہ نہیں، بلکہ اکثر اسٹوری حقیقت ہے۔ ہاں، غلط سین نہیں ڈالے گئے ہیں، جیسے مرد عورت کا گلے لگانا، ناچنا یا گانا وغیرہ، اور نہ ہی کوئی غلط عقیدہ ہے اور نہ ہی شرک ہے اور نہ ہی مکمل اسلامک ڈرامہ ہے۔ ان باتوں کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں یہ فتویٰ تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ قابل اجازت ہے، لیکن میں ایک اور بات کی طرف جاتا ہوں تاکہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جس شخص نے بھی اس ڈرامے کو نہیں دیکھا، اس کے لیے یہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، اس کو کبھی مت دیکھو۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتے تو اسے کبھی مت دیکھو۔ قرآن پڑھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور حدیث پڑھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور سیرت کو پڑھو۔ یہ چیزیں مطالعہ کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو لوگ فلمیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو فلمیں اور ڈرامے دیکھنا بھی تو حرام ہے، کیونکہ وہ حقیقت پہ مبنی نہیں بلکہ مفروضے ہیں، اور میوزک اور ناچ گانے ہیں، اور وہ تو بڑا حرام ہے۔ جو مسلمان نارمل انگلش فلمیں یا نارمل انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، نارمل ڈرامے دیکھتے ہیں جیسے اسٹار ٹی وی یا زی ٹی وی اور چینل وغیرہ، یہ سارے ہی حرام ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا جائز ہوگا، کیونکہ ان فلموں اور ڈراموں کے مقابلے میں یہ چھوٹا حرام ہے، یعنی کہ ارطغرل غازی ڈرامہ
سب سے بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ کسی قسم کی فلموں اور ڈراموں کو تو دیکھو ہی نہیں۔ اگر آپ نہیں رکتے تو پھر اس کو دیکھو، ان کو مت دیکھو۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو دنیا کی سب سے بہترین فلم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بنائی گئی وہ ہے دی میسج مووی۔ اسی طرح دی میسج مووی عربی رسالہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ یہ 100% حلال ہے، کیونکہ اس میں بھی تو میوزک ہے اور بعض مواقع پہ بے پردہ عورتیں بھی ہیں، لیکن بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دی میسج مووی 100% حلال ہے، مگر اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو برائے مہربانی دی میسج مووی دیکھو۔ اسی طرح دی عمر سیریز 30 اقساط میں بنائی گئی، اور یہ ماضی قریب میں ہی بنائی گئی ہے، کچھ سال پہلے۔ قطر فاؤنڈیشن نے ہی اسے بنایا ہے، اور ہم اسے بھی 100% حلال نہیں کہتے، کیونکہ اس میں بھی میوزک موجود ہے اور بعض مواقع پہ عورتوں کو بھی دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں شرک نہیں، توحید ہے۔ قرآن اور حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے، بہت خوب۔ یہ لوگوں کو اسلام کے قریب کر سکتی ہے، اس میں کوئی غلط سین نہیں جو کہ حرام ہو۔ ہاں میوزک ہے، تو اگر آپ باقی فلمیں دیکھتے ہیں تو دا میسج موویز کو دیکھو، اور آپ فلمیں دیکھنے کے اگر عادی نہیں تو مت دیکھو، اور اگر آپ فلمیں دیکھنے کے عادی ہو تو دا میسج مووی دیکھو، اور اگر سیریز دیکھنا ہے تو عمر سیریز کو دیکھو۔ اور ارطغرل ڈرامے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، کچھ باتیں اس میں اپنی طرف سے ڈالی گئی ہیں جو کہ یقینی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی عورت نے اسکرٹ تو نہیں پہنا، اور آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت نے شلوار قمیض تو پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ارطغرل میں عورت نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، لیکن اس نے بال تو کھولے ہوئے ہیں نا، تو اسلام میں یہ بھی تو حرام ہے، چاہے منی اسکرٹ جتنا اس کا گناہ نہیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ فلموں کے اور ڈراموں کے عادی ہیں تو ان کے لیے یہ جواز بنتا ہے کہ وہ ارطغرل کو دیکھیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں ساری باتیں اتھینٹک نہیں ہیں، لیکن جتنی % اتھینٹک ہیں اس سے بندہ اسلام کے قریب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سیریز کو نہیں دیکھا، میں نے رپورٹیں اور آرٹیکلز پڑھے ہیں، اس بیس پہ میں نے یہ باتیں کہیں۔ تو یہ باتیں میں واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہی نہیں تو اسے دیکھنا حرام ہے، لیکن اگر آپ فلموں اور ڈراموں کے عادی ہو چکے ہیں تو ان کو چھوڑ کے اس کو دیکھو، پھر بھی اس کو ناجائز ماننا ہوگا۔ ہاں چھوٹا حرام ہے انگلش فلموں اور انڈین فلموں کے مقابلے میں، ہاں اسلام کے قریب کر سکتی ہیں، اور سیرے سے نہ دیکھنا یہ سب سے بہتر ہے، اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ میں میسج مووی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرے مزاج کے مخالف ہے۔ اسی طرح عمر سیریز اور ارطغرل میرے مزاج کے مخالف ہیں، اور ایک دن انشاءاللہ میں مووی بناؤں گا، ان سب سے بہترین مووی جو کہ مکمل اسلام کے مطابق ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب سے میری درخواست ہے کہ جلدی اس کام کو شروع کریں اور علماء کی رائے ضرور لیں، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا اور موویز بنا ڈالے گا جو اسلام کے مزاج کے یقیناً مخالف ہوں گی۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ ہم میوزک سے دور رہیں گے، ہم اسلامک ساؤنڈ ایفیکٹ ضرور ڈالیں گے، جیسے دف جو کہ حلال ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر اگر ہم نے کر لیا تو اسے پیس ٹی وی پہ ضرور دکھائیں گے، اور ہمارے پیس ٹی وی پہ آج بھی میوزک نہیں، اگر ہے تو وہ حلال ہے۔ اور دف کے بارے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ حلال ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ایک دن میں ایسی مووی بناؤں جو کہ اسلامی اصول کے مطابق ہو، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی اور ہائی کوالٹی میں ہوگی۔ معزز سامعین، اس بارے میں موجودہ دور کے علماء، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے یا دارالعلوم کے مفتیان کرام ہوں، کسی نے بھی بالکل یا اس ڈرامے کا جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بات بیان کی کہ اگر آپ فلموں اور ڈراموں کے عادی ہیں تو ان فلموں اور ڈراموں کو چھوڑ کر اس ڈرامہ کو دیکھو، کیونکہ اس ڈرامہ کو دیکھنا چھوٹا گناہ ہے، تو بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹے گناہ کی طرف آؤ۔ یہ بات جامعۃ الرشید پاکستان والوں کی رائے بھی ہے، لہٰذا بالکل اس ڈرامے کا حلال ہونا کہیں سے ثابت نہیں، صرف ایک وجہ سے ہی اسے جز وقتی جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اب دوستوں سے التماس ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔